अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, अभी फिर जनरल बाबर ने आकर अपनी सफाई देने की कोशिश की है अपने चीफ जनरल कमर बाजवा साहब के बारे में कि ये साजिश है, मुदाखलत है। हमने इसमें कोई साजिश नहीं की थी, हमने तहकीक की थी। उनके हर बयान में मुतज़ाद बयान हैं उनके आपस में, और पूरी दुनिया में हमारी जग हसाई हो रही है। एक इदारा या एक शख्स या चंद इश्खास पाकिस्तान के वक़ार के मुकाबले में नथिंग है। मुझे बड़े हैरानगी से ये कहना पड़ेगा, अफसोस से कहना बल्कि पड़ेगा कि अदालत की गैर जिम्मेदाराना रवैयों और फैसलों पे आवाज़ उठाएं, गैर कानूनी और गैर आईनी फैसलों पे आवाज़ उठाएं, तो वो तौहीन अदालत की आड़ में अपने जुर्म को छुपाते हैं और आवाम पर फर्द जुर्म आयद करते हैं, जिसे वो तौहीन अदालत कहते हैं। फौज की गैर जिम्मेदाराना एस्टैब्लिशमेंट की, बल्कि मैं कहूँगी फौज अलग चीज़ होती है, एस्टैब्लिशमेंट अलग चीज़ होती है। मैं हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट को फौज से अलग देखती हूँ। फौज अवाम का हिस्सा है, फौज हमारी तरह ही पाकिस्तान में रहती है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट में जर्नलों की बदमाशियाँ और कोर कमांडर्स की बदमाशियों का जो है खमियाजा अवाम और फौज को भुगतना पड़ता है। इसी तरह अगर एस्टैब्लिशमेंट की गैर जिम्मेदाराना हरकतों और गैर जिम्मेदाराना फैसलों और गैर जिम्मेदाराना सियासी बयानात पे अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि रेड लाइन क्रॉस हो गई। सर, मैं आपको याद दिलाऊं, आपने ग्रीन लाइन क्रॉस कर दी है, जो कि पाकिस्तान के झंडे का रंग है, जो कि पाकिस्तान के वक़ार का तकाजा है, जो कि पाकिस्तान की आज़ादी का तकाजा है। सर, आपने ग्रीन लाइन क्रॉस कर दी है, और ये पाकिस्तान में अगर आप इस यूनिफॉर्म के वसीले से जो आपको इख्तियार दिया गया है, उस इख्तियार के जोर और डंडे से अगर आप अवाम में उठने वाली आवाज़ों, दूसरे अदारों के इतराज़ात और सियासी नुमाइंदों के इतराज़ात लगाने पर डंडे के जोर से आप उनकी आवाज़ को दबाना चाहें, सहाफ़ियों की सहाफ़त को दबाना चाहें, तो आप पूरी दुनिया का मुंह बंद नहीं कर सकते। बाजवा साहब, आपने अपने इस गैर जिम्मेदाराना गद्दारी के अमल से पाकिस्तानी कौम की जग हसाई की है। पाकिस्तान से बाहर लोग जो खास तौर पे हमारे जिनके साथ ताल्लुकात दोस्ताना नहीं रहते, जिनमें इंडिया भी सरे फहरिस्त है, आपके बयानात को लगाकर कहते हैं जी आपका तो सिपे सलार भी फॉर सेल है। हम ये कितनी बार सुने, हम पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, हमारा वक़ार मजरू हो रहा है। बाजवा साहब, जो जनरल मुशर्रफ ने बनाया था एक वक़ार, वो या इससे पहले जिन जर्नलों ने, आपने उसकी धज्जियां उड़ा के एस्टैब्लिशमेंट की जितनी पुरानी कारफात थी उन्हें भी खोल के रख दिया है। बाजवा साहब, आपने ग्रीन लाइन क्रॉस करते हुए पाकिस्तान की खुद मुख्तारी आज़ादी को खतरे में डाला है। आपने अपने इख्तियार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत को घर में भेजकर आपने कौम की ना सिर्फ तौहीन की है, कौम के साथ जग हसाई की है, और कौम को माशी कत्ले आम के लिए इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मनों के आगे डाल दिया है। एक कातलों की, मुजरमों की हुकूमत ला के, जिनके केसेस लगे थे, जिन्हें जेल में जाना था, आपने उन्हें वजीर आजम, वजीर आला, वजीर खारजा, वजीर दाखिला की सीट पे बिठा दिया। यही वजह है बाजवा साहब कि IMF आपको लोन नहीं दे रही, क्योंकि वो कह रही है जिस मुल्क का वजीर आजम मुजरिम हो, वजीर खारजा जिसका मुजरिम हो, वजीर दाखिला कातिल हो,
وزیر خارجہ کارٹون ہو، جس کو اپنی قومی لینگویج نہ آتی ہو، جس کے انگلش آتی ہو تو اس کے پاس کچھ کہنے کے لیے ایجنڈا نہ ہو، خارجہ پالیسی کے اوپر بولنے کے لیے اس کے پاس کوئی مٹیریل نہ ہو، اس کارٹون کے ساتھ تجارتی ڈیلیں، خارجہ پالیسیاں کون طے کرے گا؟ آج ہمارے قومی وقار بہت کم ہو گیا ہے، آج ہمارے قومی وقار پہ دنیا ہنس رہی ہے۔ باجوہ صاحب، آپ یونیفارم اتار کے ہماری جان چھوڑ دیں، آپ کی صفائیاں ہمارے کام نہیں آئیں گی۔ اسے دنیا والے نہیں مان رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں تمہارا تو سپہ سالار بھی وہ فور سیل ہے۔ آپ صفائیاں دے رہے ہیں، جبکہ امریکن میڈیا سے خود اقرار آ رہا ہے فوک نیوز میں، اور اس سفارتی جو ان کا وہ جو ڈونلڈ لو تھا، اس کا اپنا بیان آیا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے، لیکن آپ بار بار قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک سوچی سمجھی اسکیم تے نہ ماننے والی بات میں نہ مانوں گا۔ باجوہ صاحب، اگر آپ کو بہت ہی زیادہ شوق ہے تو آپ کے اختیار میں کیوں نہیں اس مراسلے کو، اور جو قومی سلامتی کونسل پاکستان میں جس میں تمام افواج کے سربراہان تھے، وہ جو انہوں نے جواب دیا ہے اسے آن کیمرہ کھول دیں۔ اگر اس مراسلے میں رجیم چینج کے سبجیکٹ میں خان صاحب کو گھر بھیجنے کی ڈیمانڈ نہ ہوئی، جو کہ عدم اعتماد کا ذکر نہ ہوا، اور یہ جملہ نہ ہوا کہ خان صاحب کا ذاتی فیصلہ تھا، رشیا کا جو وزٹ تھا، تو پھر تو آپ سچے۔ اگر ان دونوں باتوں کا ذکر ہے تو باجوہ صاحب آپ جھوٹے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے، اتنے بڑے عہدے پر بار بار جھوٹ بول رہے ہیں۔ باجوہ صاحب، آپ کی ویلیو ہی کیا ہے؟ آپ پتہ نہیں کس گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کو کوئی پہچانتا بھی نہ، آپ کوئی گھاس کاٹتے اور اگاتے ہوتے، آپ کو اس قوم نے یونیفارم دیا ہے، اختیار دیا ہے، اس ملک نے آپ کو عزت دی ہے جس کی آپ جگ ہسائی کر رہے ہیں، جس کے وقار کا آپ جنازہ نکال رہے ہیں۔ برائے مہربانی اسے عدالت کے ذریعے کمیشن بنا کر عوام کے سامنے آنے والے مناظرے کو، دینے والے جواب کو کھول کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے، نہیں تو دوبارہ آ کے میڈیا پہ فوج کو کوئی ضرورت نہیں سیاسی بیان دے کر قوم و ملک کی جگ ہسائی کرے۔ ہم آپ کو بار بار کہتے ہیں، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں، آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے قوم کی خود مختاری اور آزادی کو بیچا ہے، اب اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ گیا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے اختیارات میں رہنا چاہیے، ایک ادارہ ہے، اسے سیاست کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے پاکستان کے وقار کا جنازہ ماشاء اللہ لگا کے کرتی رہی ہے۔ اب یہ ماشاء اللہ کا ڈھکوسلا ختم ہو جانا چاہیے۔ عوام کو عوامی نمائندوں کے ساتھ عوام کے لیے کام کرنے میں آزادی ہونی چاہیے۔ عوامی نمائندوں کو، عوام کی منتخب حکومتوں کو کوئی ادارہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کرے، اور نہ ہی کوئی ادارہ اسٹیبلشمنٹ عدالت کو کنٹرول کرے، اور نہ ہی عدالت جو ہے باقی جیسے ایف آئی اے ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرے۔ تو عوام کے نمائندے، عوام کے منتخب وزیر اعظم کو اس کے اختیارات میں رہتے ہوئے کام کرنے کی آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ اس لیے باجوہ صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ آپ یہ یونیفارم اتار کر اس ادارے کا جو ہے وقار بحال کریں۔ ایک شخص کی نسبت پورے ادارے کے وقار کا جنازہ نکل رہا ہے، پاکستان کے وقار کا جنازہ نکل رہا ہے۔ آپ خود غرضی میں غرق ہو رہے ہیں، اور آپ کو احساس ہی نہیں کہ عوام آپ کو ناپسند کرتی ہے، عوام آپ کی آواز اور آپ کی بات نہیں سننا چاہتی، کیونکہ آپ نے عوام سے، قوم سے جھوٹ بولا ہے، آپ نے غداری کی ہے۔ آرٹیکل 6 کے تحت آپ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، آپ کے ساتھ جو جنرل کور کمانڈر ہیں ان کا بھی کورٹ مارشل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو بڑھتی ہوئی پاکستان کی مہنگائی ہے، یہ پاکستانیوں کا جو معاشی قتل ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہے۔ خان صاحب کی حکومت ملک و قوم کے مفادات میں تھی، خان صاحب وفاداری سے، پوری ذمہ داری سے اس ملک کو آگے لے کے بڑھ رہے تھے، کیونکہ یہ ملک غربت میں رہے گا تو آپ لوگ عیاشی کریں گے، غیر ملکی قرضے اور غیر ملکیوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے۔ آپ لوگ انٹرنیشنل فقیر ہیں، آپ لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں، قوم کا وقار خراب ہوتا ہے۔
آپ لوگ فقیر بھی ہیں، آپ لوگ کرپٹ بھی ہیں، آپ کرپٹ اور فقیر ذہنیت کے لوگ اب ہم قوم کے سر سے اتر جانے چاہیے۔ پاکستانیوں اپنے تحفظ کے لیے، قوم کی بقا کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی آزادی کے تحفظ کے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے پاکستانیوں آواز اٹھاؤ۔ اب اگر زیادہ مہنگائی ہوتی ہے، پیٹرول 300 تک ہوتا ہے، ڈالر مہنگا ہوتا ہے، گندم کھانے کو نہیں ہوتی، پر سینما گھروں پہ ٹیکس ختم کیا جا رہا ہے، میوزک کے جو ہیں ٹیچر ہائر کیے، پتہ چلتا ہے نا ماں تپڑی واز تھی، پتہ چلتا ہے نا نواز شریف کی ماں گڑوی بجا کے گانا گاتی تھی، اس کے مطابق ہی جو ہے بجٹ بن رہا ہے۔ پاکستانیوں اٹھو، اپنے حق کے لیے آواز بلند کرو۔ جرنلوں کے، ججوں کے اور ایسے کرپٹ سیاستدانوں کے بڑے بڑے حوضوں کو ان کو غرق کر دو۔ اگر تم لوگوں کے لیے صاف پانی نہیں، اگر تم لوگوں کے لیے گیس نہیں، اگر تم لوگوں کے لیے بجلی نہیں، تو ان کے گھروں میں بھی یہ چراغاں نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں یہ رہتے بھی نہیں ہیں وہاں بجلی ضائع ہوتی ہے، وہاں صاف پانی ضائع ہوتا ہے۔ اس طرح نامرودوں کے محلوں کو، فرعونوں کے محلوں کو گرا دو۔ اٹھو، سری لنکا مسلمان ملک نہیں تھا، پر اس نے ظالموں کے خلاف جہاد کر کے ملک کو بچا لیا۔ اب تمہارا جہاد کہاں چلا گیا ہے؟ جہاد کسی نان مسلم کے حق میں لڑنے کا حکم نہیں آیا، جہاد آیا ہے ظالم کے خلاف، چاہے وہ نان مسلم ہو یا تم میں سے ہو۔ نہیں تو سورہ منافقین جو ہے قرآن کی زینت نہ بنتی۔ منافقین کا ذکر ہے، پورا سورہ ہے پھر منافق۔ تم میں ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم تمہارے، وہ تمہارے نہیں ہیں، وہ تمہارے مفادات کے خلاف کام کرتے ہیں، تمہارے مذہبی اور معاشی اور معاشرتی ایجنڈے کے خلاف اپنا ضمیر بیچ کے چند ٹگوں کے عوض پوری ملک و قوم کو تباہ کرتے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔